بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 31 اکتوبر بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں 20,000 سعودیوں کے لیے روزگار۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود 2021 کے آخر تک 20,000 مارکیٹنگ ایکسپرٹ تیار کر کے انہیں روزگار فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزارت نے مارکیٹنگ ایکسپرٹ کی سعودیائزیشن کا پروگرام تیار کیا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وزارت سعودی نوجوانوں کو مارکیٹنگ کا تجربہ دلانے کے لیے اسپیشل پروگرام کرے گی۔ اس سلسلے میں مقامی کمپنیوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نے بتایا ہے کہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ پیشے کی سعودیائزیشن کے پروگرام کو منظم کرنے اور چلانے کے لیے ایک ایسے ادارے سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جسے اس سلسلے میں منفرد تجربہ حاصل ہو اور وہ 20,000 سعودیوں کو مارکیٹنگ ایکسپرٹ کے طور پر تیار کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہو۔ وزارت افرادی قوت نے مزید کہا کہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ سعودیائزیشن کے پروگرام کو اس وقت کامیاب سمجھا جائے گا جب یہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترے گا۔ مثلاً مارکیٹنگ ایکسپرٹ متعلقہ کمپنی میں ملازمت حاصل کر کے سوشل انشورنس میں اندراج کرائے آزمائشی تجربہ کامیابی سے پورا کیا جائے۔ کم از کم تنخواہ 4,000 ریال ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے مزید کہا کہ پروجیکٹ کا مقصد روزگار کے متلاشی نوجوانوں کو روزگار کے ایسے مواقع فراہم کرنا ہے جو مارکیٹ میں مہیا ہیں۔ ملازمت کے تقاضے پورے کرنے کی صورت میں سعودیوں کو یہ ملازمتیں آسانی سے دلائی جا سکیں گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مارکیٹنگ کے شعبے میں غیر ملکی چھائے ہوئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی مارکیٹنگ ایکسپرٹس کو کھپانے کے لیے بڑی کمپنیوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ ان کمپنیوں سے دریافت کیا گیا ہے کہ انہیں کس قسم کی مارکیٹنگ ایکسپرٹ درکار ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر جامع پروگرام تیار کیا گیا ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ پر 2,000 ریال تک کا جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ غیر قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال قابل سزا ٹریفک کے خلاف ورزی ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں انتباہ کیا ہے کہ ڈرائیور کا فرض ہے کہ وہ قانونی نمبر پلیٹ کا استعمال کرے اور ڈرائیونگ شروع کرنے سے قبل یہ بات چیک کر لے کہ نمبر پلیٹ درست جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ کسی غیر متعلقہ ادارے سے جاری ہونے والی نمبر پلیٹ کا استعمال ٹریفک کے خلاف ورزی ہے۔ اس پر 1,000 ریال تا 2,000 تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ غیر قانونی نمبر پلیٹ والی گاڑی اصلاح حال تک محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی۔ ٹریفک قانون کی دفعہ 6 میں تحریر ہے کہ نمبر پلیٹ رات کے وقت روشنی اور دن کے وقت اجالے میں صاف نظر آئے اور آسانی سے پڑھی جا سکے۔ نمبر پلیٹ مقررہ جگہ پر عمدہ طریقے سے لگائی جانی بھی ضروری ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دو طرفہ تجارت کے فروغ کا جائزہ۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے جدہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری JCCI کا دورہ کیا ہے۔ چیئرمین JCCI محمد یوسف ناگی سے ملاقات کی ہے۔ قونصل جنرل کے ہمراہ ڈپٹی قونصل جنرل اور کمرشل قونصل بھی تھے۔ وائس چیئرمین JCCI خلف العتیبی نے یوسف ناگی کی معاونت کی۔ ملاقات میں باہمی تجارتی مفاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ قونصل جنرل نے پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ پالیسیوں اور ماحول کے حوالے سے تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ روایتی شعبوں میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مواقع موجود ہیں، جن میں فوڈ پروڈکٹس، ٹیکسٹائلز، تعمیراتی سامان، IT، جراحی کے آلات، کھیلوں کے سامان، سپورٹس ویئر، سیاحت وغیرہ شامل ہیں۔ خالد مجید نے JCCI کو اس سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی اور کہا کہ دونوں طرف باہمی فائدے کے لیے سازگار ماحول موجود ہیں۔ چھٹی پر آ کر واپس نہ جانے والے کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محمد اذلان کا سوال ہے، سائے خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہوں اور ہوٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرا اقامہ سائے خاص سے ہوٹل ملازم کے پیشے میں تبدیل ہو جائے گا؟ جواب: گھریلو ڈرائیور یا گھریلو ملازمین کے اقاموں کے لیے مقررہ لیبر فیس
عائد نہیں ہوتی جو کہ دیگر پیشوں کے لیے ہے۔ اس لیے گھریلو ملازمین کا اقامہ کی تجدید کی فیس بھی دیگر پیشوں کے ملازمین سے کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید براہ راست جوازات سے ہوتی ہے۔ اس میں لیبر آفس کا دخل نہیں ہوتا، جبکہ دیگر معاملات کا اجرا بھی آسان رکھا گیا ہے۔ دیگر پیشوں کے لیے جن میں لیبر آفس کی مداخلت ہوتی ہے، ان کے معاملات قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کا ویزا گھریلو ڈرائیور یعنی سائے خاص کا ہے جو دوسرے پیشے میں تبدیل ہونا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ برس وزارت داخلہ نے عارضی طور پر مہلت دی تھی کہ وہ تارکین جن کے پیشے ان کے اقاموں سے مناسب نہیں رکھتے وہ بلا کسی اضافی چارجز کے یا جرمانوں کے اپنے پیشوں کو دستاویز میں درست کرا لیں۔ وزارت کی جانب سے دی جانے والی مہلت کا مقصد یہی تھا کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی اپنے حقیقی پیشوں کے مطابق اقاموں میں درج پیشے درست کر سکیں۔ دی جانے والی مہلت کے دوران گھریلو ملازمین کو بھی یہ سہولت تھی کہ وہ اپنے پیشے اپ گریڈ کرا سکیں۔ اب چونکہ یہ مہلت ختم ہو گئی ہے اور اس حوالے سے ایسا کوئی قانون نہیں کہ سائے خاص کا پیشہ تبدیل کرا کر اسے کمپنی کے نام پر منتقل کیا جا سکے۔ کاشف نے استفسار کیا ہے، سعودی عرب سے چھٹی پر آنے کے بعد واپس نہ جانے والوں پر کتنے عرصے کے لیے پابندی ہے؟ میں 2 برس قبل سعودی عرب سے آیا تھا، اب کب دوبارہ واپس جا سکتا ہوں؟ قانون کے مطابق وہ افراد جو چھٹی پر جانے کے بعد واپس نہیں آتے وہ قانون شکنی کے مرتکب قرار پائے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جا کر واپس نہیں آتے، ان کے اس عمل کا اثر کمپنی یا کفیل پر پڑتا ہے۔ اس طرح کمپنی کا ایک ویزا ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی یا کفیل کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری کے خلاف ورزی کے رجحان کے خاتمے اور کفیلوں اور کمپنیوں کے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ہی ایسا قانون مرتب کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سزا کے طور پر 3 برس کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ مذکورہ مدت تک کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ مقررہ مدت یعنی 3 برس کے دوران ایسے افراد کے واپس آنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایسے افراد اپنے سابقہ کفیل کے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر وہ ان کے نام سے دوسرا ویزا جاری کرے۔ علاوہ ازیں ایسے افراد کے لیے مملکت میں نہیں بلکہ عرب ریاستوں میں بھی داخلے پر 3 برس کے لیے پابندی عائد ہوتی ہے۔ پابندی کا آغاز ایگزٹ ری انٹری یعنی خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے کیا جاتا ہے، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں مذکورہ شخص کی فائل کو ریڈ زون میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آب زمزم سبیل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کنگ عبداللہ آب زمزم سبیل کا دورہ کیا ہے۔ السدیس آب زمزم سبیل کی نگراں کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے کنگ عبدالعزیز اور عبداللہ آب زمزم سبیل کمپلیکس میں کارکنان کی کارکردگی کا جائزہ لیا، مقررہ اسکیموں کے مطابق تیاریوں کی بابت معلومات حاصل کیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق السدیس نے نگران کمیٹی کے ارکان کے ساتھ میٹنگ کی جس میں آب زمزم سبیل کی خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تدابیر کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر السدیس کا کہنا تھا کہ انتظامات کے لیے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ برائے آب زمزم قائم کیا گیا ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد اس پروجیکٹ میں نجی دلچسپی رکھتے ہیں۔ السدیس نے پروجیکٹ کے منتظمین سے کہا کہ وہ یہاں نوجوانوں کو کام کے مواقع فراہم کریں۔ پروجیکٹ میں مختلف شعبوں کے ماہر درکار ہیں، اس حوالے سے متعلقہ نوجوانوں کے ہنر اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کام کو مزید بہتر، مؤثر، منظم اور آسان بنانے کے لیے تجاویز دی جائیں، اصولی طریقے سے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ السدیس نے کارکنان سے کہا کہ وہ زیادہ محنت کریں اور جبکہ عمرہ اور زیارات کا سلسلہ تدریجی طور پر بحال ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں کام زیادہ تندہی سے کرنا ہوگا۔